اور اس وقت رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کریں، آپ کو لیے چلتے ہیں. کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا. ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے. سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں. دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولینس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولینس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا. یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے. اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویریفائیڈ ہیں. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9، 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے، آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 آئی سی ٹی، پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں، 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو
جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ، اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان. کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ، اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا کے پی، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو، 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی بھی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے، 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے، اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا دکانوں کو لوٹا گیا، مویشی منڈی کو لوٹا گیا، ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا، کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی، اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے، وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی، کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے. ہر چیز، بیڈ شیٹ، جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ
بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ انلیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی. باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا، ان کو مینج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس جو ہے اس انارکی، اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرینڈ کیے اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسج دیتا رہا. یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا، کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا، اب کیوں نہیں یہ ہوا، کیوں نہیں وہ ہوا، بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا، حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے، حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جانوروں کو نظر آتش کیا گیا، حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے، بینک لوٹے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا. اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک
پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے، وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرے، پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے۔ وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے، وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ یہ مجھے ضمانتیں دے دیں، مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے، جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں، ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں، ان میں بھی بیل دے دی۔ تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا، جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہے وہ تیار کیے، اور ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو، حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں، ان کو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرپسندی کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شرپسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا۔ اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی ہے، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے، ٹرینڈ کیے، انلسٹ کیے، گینگ بنائے، یہ ہر شہر میں گینگ ہے، یہ 8-8 10-10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ۔ جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، اس کے گینگ ہے یہ۔ ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسبہ کرے گی، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا۔
کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پہ لگے CCTV کیمروں میں ان کی شکلیں، ان کا پوری طرح سے جو ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا. اور جو لوگ جو یہ شرپسند، یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا. ان شرپسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی. اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے. میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. ISI اتنا ہے کہ ایک اور ہوتے 7-8 بندے مارے گئے. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں کلینے بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں. تمام PTI کے ٹائیگر کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. میرا سوال 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، لیکن عملاً آپ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ PDM کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زونز میں تمام علاقوں کو حفاظت دیں، تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے. میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے. ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس
ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں اور وہ گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی, اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے, اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو, سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہی 200, 250, 300, 500 یہی لوگ تھے, اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے. انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا, کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا, انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی, انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں, ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو, اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا, اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا, اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے. اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا, تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا, تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی, اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے, اور وہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے, اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ, سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے.